السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شفیع نقشبندی القادری، کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن، شہر ہاسپیٹ، ضلع بلاری، کرناٹک۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں نئے فتنے اتنا زور بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی غفلت اور مسلمانوں کی کچھ کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ فتنے فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے 2 دن پہلے کا اپنے بیان سنا ہوگا، نیوز سنا ہوگا کہ ہندوستان میں پھر ایک نیا فتنہ ابھرا ہے، اور اس فتنہ برپا کرنے والا غلیظ انسان وسیم رضوی، جو اپنے آپ کو شیعہ مسلمان کہتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن شریف میں 26 آیتیں ٹیررسٹ اور جہاد اور آتنکوادی کی تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا قرآن شریف سے 26 آیتوں کو نکال کر ایک نئی قرآن بنائی جائے، اور سارے ہندوستان کے مدرسوں میں پہلے والی پرانی قرآن نکالی جائے، اور اس نئی قرآن کو تعلیم کے لیے ہر مدرسے میں رکھا جائے۔ تو جب اس سے سوال کیا گیا کہ ایسے غلیظ بات کرنے کی وجہ کیا ہے، تو غلیظ وسیم رضوی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں ہیں جو جہاد اور ٹیررسٹ اور آتنکوادی کی تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا اس قرآن پاک سے ان آیتوں کو نکالا جائے۔ تو اس وسیم رضوی کا ہم یہ جواب دیتے ہیں، اے وسیم رضوی، یہ تو بتا کہ تو سچا مسلمان ہے یا کافر ہے یا یہودی ہے، کس نسل سے تو ہے یہ تو بتا، اور تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے یہ تو بتا۔ اپنے آپ کو تو شیعہ مسلمان کہتا ہے، جاؤ جتنی بھی ساری دنیا میں شیعہ ہیں، سارے شیعہ بھی تیرے خلاف بات کر رہے ہیں، اور تیرے اس بیان کو فتنہ پروری اور غلط بیانی ٹھہراتے ہیں۔ آخرکار یہ تو بتا کہ تو کس کی نظر میں صحیح ہے، کیا شیعہ کی نظر میں صحیح ہے یا سنیوں کی نظر میں صحیح ہے؟ کسی کی نظر میں صحیح نہیں، البتہ تو شیطان کی نظر میں، یہودیوں کی نظر میں اور اسلام کے کٹر دشمن کافروں کی نظر میں تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کی نظر میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تیرے مرنے کے بعد جہنم دوزخ واجب ہے، اور تو جہنم کا کتا بن کر جہنم میں رہے گا۔ اب آؤ ہم اس وسیم رضوی کے سوالات کا ہم جوابات دیتے ہیں۔ قرآن پاک اصل میں یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سارے نبیوں کے سردار آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اتارا۔ یہ قرآن کسی نبی کی اور کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی قطب غوث خواجہ یا کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے جانب سے نازل ہوئی کتاب ہے، جس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی پیغمبر کا بھی دخل نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور سارے مسلمانوں کا ہمارا چیلنج ہے کہ اللہ کی بات، ہر بات، اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں غلط چیز ہونے کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے پارے میں یہ ہے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن شریف ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں غلط چیزوں کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے غلطی کا شک بھی نہیں بتایا گیا، تو پھر ان قرآن کی آیتوں میں جہاد والی آیتوں کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کی تعلیم کا دعویٰ کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟
اب آئیے آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آیت جہاد کیا ہے۔ قرآن پاک میں 26 آیتیں جہاد کے تعلق سے ہیں۔ اس جہاد کو یہ غلیظ وسیم رضوی آتنکوادی اور ٹیررسٹ کا نام دیتا ہے۔ سن لے، کان کھول کر سن لے، جہاد نام ہے سچائی کو آگے بڑھانے کے لیے اور حق کو آگے بڑھانے کے لیے اور غلط چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اور جو لڑی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ کون سا ایسا دنیا میں دھرم ہے، وہ کون سا ایسا کنٹری ہے جو حق بات کے لیے، حق کے کام کے لیے جو لڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ ہر کنٹری بھی اپنے اپنے حق کے لیے، سچائی کے لیے لڑتا ہے۔ کیا صرف لڑنے کو ہی جہاد کہتے ہیں؟ کیا لڑنے کا نام آتنکوادی ہے؟ کیا لڑنے کا حق کے لیے لڑنے کا نام ٹیررسٹ ہے؟ اگر اپنا حق طلب کرنے کے لیے یا سچائی کو آگے بڑھانے کے لیے، حق کو آگے بڑھانے کو اگر ٹیررسٹ کہا جائے تو پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں میں کہ ہر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر کنٹری کا ایک ایک آدمی بھی تو پھر وہ جہادی اور آتنکوادی کہلایا جائے گا، کیونکہ ہر بارڈر پر، ہر کنٹری کے بارڈر پر فوجی لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا صرف لڑنے کا نام جہاد ہے؟ کیا صرف اپنا حق طلب کرنے کو ہی جہاد اور ٹیررسٹ کہیں گے؟ اگر ایسا سمجھا جائے تو ہر مسلمان، ہر ہندو، ہر سکھ، عیسائی کو بھی آتنکوادی کہنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر آدمی بھی اپنے حق کے لیے کہیں نہ کہیں لڑتا رہتا ہے۔ تو حق کے لیے لڑنے کا نام ٹیررسٹ نہیں ہے، حق کے لیے لڑنے کا نام تو آتنکوادی نہیں ہے، حق کے لیے لڑنے کا نام یہ نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ اب آئیے ہم بتائیں گے جہاد اصل میں کوشش کرنا ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا، اچھائی کو آگے بڑھانے کے لیے اور غلط رواجات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو دنیا میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے، سارے ورلڈ میں سب سے زیادہ برائی کو ختم کرنے اور سچائی اور اچھائی کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام جتنا زیادہ حکم دیتا ہے، کوئی دھارمک میں، کوئی دھرم میں شاید اس طرح سے اتنا زیادہ حکم نہیں دیتا ہوگا۔ کیا بتا سکتے ہیں کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ایسا کوئی قانون ہے کہ سچائی کو طلب کرنے کو آتنکوادی کہا جائے؟ سچائی کو آگے بڑھانے کا نام، سچائی کے لیے لڑنے کو ہی آتنکوادی کہتے ہیں؟ یا کسی کورٹ کا فیصلہ ہے یا کسی کنٹری کی حکومت کا فیصلہ ہے؟ ہاں، البتہ اسلام کی نظر میں آتنکوادی کون ہے، ٹیررسٹ کون ہے، اب ہم بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ مسلمانوں سے یہ خطاب کیا، یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کسی پر ظلم نہ کرو، اگرچہ کہ تمہارا پڑوسی کافر بھی ہو، اگرچہ کہ تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم ظلم نہ کرو، بلکہ اپنے دشمن کے ساتھ بڑی محبت و پیار، حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر اسلام کا دشمن یا تمہارا دشمن اگر بیمار پڑ جائے تو ان بیماروں کے پاس جا کر ان کی مدد کیا کرو۔ اگر تمہارا دشمن کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرو۔ یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے پیغمبر ہے یہ تعلیم دیتے ہیں۔ بتاؤ کہ رسول اللہ کی یہ تعلیم کتنی اچھی پیاری ہے۔ اب قرآن شریف اٹھا کر دیکھیں تو قرآن شریف میں ہزاروں جگہ ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بات قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ اب رہی آیت جہاد میں، مطلب یہ ہے، اصل معنی یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن تم سے ناحق لڑتا ہے، اگر کوئی دشمن تم کو ناحق مارتا ہے
یا جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ لڑو، اس وقت تک لڑو جب تک کہ اس کا ظلم ختم ہو جائے۔ جب ظلم ختم ہو جائے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے تو تم بھی لڑنا بند کر دو۔ یہ ہے آیت جہاد کا صحیح معنی مطلب۔ یہ وسیم رضوی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاد کے معنی کیا ہیں۔ آیات جہاد جو 26 آیتیں ہیں لڑنے کی بات کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ لڑنے کی بات کرتے ہیں قرآن کی 26 آیتیں۔ جو ناحق ظالم بن کر ظلم کرتا ہے تو ناحق ظالم کے ساتھ لڑنے کی بات کرتا ہے، اسی کو قرآن میں آیت جہاد کہا گیا ہے۔ ناحق لڑنے کا نام جہاد نہیں کہا گیا قرآن میں، ناحق لڑنے کو ظلم کہا گیا، اور حق کے ساتھ ظالم کے ساتھ لڑنا یہ جہاد ٹیررسٹ اور جو ہے آتنکوادی نہیں کہا جا سکتا۔ اے وسیم رضوی، جا کہیں اچھی جگہ جا کر تعلیم حاصل کر لے اور صحیح قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر، اور تو یہودی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے اور اسلام کے دشمن کا تو ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک نیا فتنہ برپا ہو اور سارے مسلمانوں کی بربادی ہو اور قرآن کی توہین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو۔ یہ تو چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ کبھی تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی حق والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی حق والوں کی ہی مدد فرمائے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سینہ تھان کر اس کا ہم مقابلہ کرتے رہیں۔ ہمیں مرنا ہے ایک دن، مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم مریں گے، اسلام کے خاطر ہم مریں گے، سچائی کے خاطر ہم مریں گے۔ الحمدللہ ہندوستان، جس کو ہم انڈیا بھارت کہتے ہیں، یہاں انڈیا بھارت کے بہترین سے بہترین اچھے قانون ہیں ہمارے پاس۔ اے مسلمانوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری انڈیا بھارت اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بہترین سے بہترین قوانین ہیں۔ وہ قانون کا سہارا لے کر ہم اس غلیظ وسیم رضوی کا مقابلہ کریں، اور صرف وسیم رضوی نہیں بلکہ اسلام کے دشمن جتنے بھی ہیں جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں اور توہین کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کا بھی ہم قانون کے ذریعے سے ہم مقابلہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگارہ ہم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ سچائی پر قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور حق پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور سب کو بھی حق کی تعلیم پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔